اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین رب العالمین۔ جی قرآن پڑھی، قرآن پڑھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جزاک اللہ خیراً۔ جی تو بتائیں آخری مرتبہ کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ آخری مرتبہ روزے فرض کیے گئے تھے، مطلب جیسے 3 مراحل میں روزے ہوئے تھے، پہلے عاشورہ کا تھا، پھر دوسرا جو مرحلہ تھا جس میں چھوڑ سکتے تھے، تیسرا یہ تھا کہ فرض کر دیے گئے تھے۔ تو آخری بار یہی بات ہوئی۔ جی اور کوئی صاحب؟ ایک موقع بتائی تھی کہ 2 باتیں ریپیٹ ہوئی تھی، پرانی بات اس میں ریپیٹ اس لیے ہوئی تھی کہ ہم وہاں پر وہ والا اصول لے لیں کہ جیسے روزے ہم چھوڑ سکتے ہیں، تو یہاں پر وہ بات پھر سے ریپیٹ کر کے بتایا کہ ہم روزے پڑھتے ہیں، چھوڑنا نہیں۔ جی روزوں کو رمضان المبارک میں کیوں اتارا گیا ہے، یہ بھی بات ہے۔ جی قرآن مجید کو رمضان میں کیوں اتارا گیا؟ جی بہرحال اور کوئی؟ اور رمضان کے مہینے میں ليلۃ القدر کے رات میں پہلے آسمان پر نازل ہوا تھا، پھر ہل کے نازل ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہتر۔ تو آخری مرتبہ روزوں کی ہی گفتگو ہمارے سامنے آئی تھی، اور اللہ نے یہ بات واضح فرمائی تھی کہ ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر قرآن مجید کو آسمان سے اتارا تھا، اور اسی مہینے سے اس قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا تھا۔ ساتھ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام بھی دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر موڑ پر لوگوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اور دشواری اور مشقت بالکل بھی نہیں چاہتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اس موقع سے ہمارے سامنے آئی تھیں۔ آج ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب، وَإِذَا اور جب، سَأَلَكَ آپ سے پوچھیں، وَإِذَا اور جب، سَأَلَكَ آپ سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب تو بے شک میں قریب ہوں، تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان اور میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اذا دعان جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے ہی دعا کریں یا میری ہی باتوں کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور وہ مجھ پر ہی ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ ان سب کو ہدایت مل سکے۔ چلیے ایک چیز آپ لوگ غور کریں، اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات میں روزوں کے مسائل ذکر کیے تھے کہ روزے آپ پر فرض ہوئے ہیں، جب انسان بیمار ہو جائے یا انسان سفر پر ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے۔ روزوں کے مسائل بیان کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے بیچ میں دعا والی آیت کو پیش کر دیا، اور جب یہ آیت پوری ہوتی ہے جو اگلی آیت ہے وہاں پر بھی روزوں کے احکام دوبارہ سے ذکر ہے، یعنی پہلے ذکر تھا روزوں کے احکامات کا، بیچ میں آیت آ گئی دعا والی، اور جب یہ آیت مکمل ہو رہی ہے اس کے بعد پھر سے جو ذکر ہے وہ روزوں کے مسائل کا ہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ روزوں کے مسائل کے بیچ اللہ رب العالمین نے دعا والی آیت نازل جو کی ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ایک ساتھ روزوں کے مسائل ذکر کیوں نہیں کیے؟ اللہ نے بیچ میں کیوں اچانک سے دعا والی آیت کو ذکر فرما دیا ہے؟ کوئی وجہ جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہو؟ رمضانوں میں وہ رمضانوں کے ٹائم پہ آپ دعا زیادہ کریں، قبولیت کے ٹائم پہ۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھے، یہی وجہ ہے جو علماء نے پیش کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب رمضان کے روزوں کا ذکر کیا تو اسی بیچ دعا کرنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب انسان حالت صیام میں ہو، جب انسان روزوں کی حالت میں ہو تو وہ کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعا
کیا کرے اور وہ اللہ کو خوب پکارا کرے. ٹھیک ہے, یہ حکمت ہے جو علماء نے پیش کی. یہی وجہ کہ یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی انسان روزے کے وقت موجود ہو اور روزہ افطاری کا وقت ہونے والا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خاص کر دعا کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن یہ بات واضح رہے کہ انسان دن بھر روزے میں, اب چونکہ وہ روزے میں ہے تو وہ صبح میں دعا کرے, دوپہر میں کرے یا روزے سے قبل دعا کرے, انشاءاللہ اس کی دعا کا قبول ہونا عین ممکن ہے, کیونکہ وہ حالت صیام میں, حالت روزہ میں. اور دلیل کیا ہے؟ اللہ نے دعا والی آیت کو روزوں کے احکام سے متعلق اسی 20 میں ذکر فرما دی, یہی پیغام ہم کو دینے کے لیے. ٹھیک ہے, چلیے ایک بات یہ تھی. دوسری بات آیت میں کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آواز نہیں آئی, صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ سے لوگ پوچھیں, عبادی, جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں. دیکھیے اللہ نے کہا عبادی, میرے بندے, میرے بندے. اللہ نے یہ بات کیوں بولی کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں بولا کہ جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آیت کے الفاظ کیا ہیں کہ جب لوگ, یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں, یہ آیت کے الفاظ ہیں. اور کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, تو اللہ نے میرے بندے یہ بات کیوں بولی اور لوگ میرے بارے میں پوچھیں یہ بات کیوں نہیں بولی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی حکمت؟ چلیے بہت اچھی بات ہے. اور یعنی دعا کرنے والا سچ مچ اللہ کا بندہ ہوتا ہے, یہ ایک حکمت ہو سکتی ہے. دوسری حکمت, کوئی اور وجہ؟ دعا عبادت ہے. چلیے, اور تیسری وجہ آپ, ایک آسان سی بات ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے چونکہ دعا کا ذکر کیا ہے تو وہیں میرے بندے کہہ کر رحمت کا اظہار کیا ہے, کیونکہ دعا کرنا بھی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. یہ بات سمجھیے, دعا کرنا اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے. کیوں؟ آپ سوچئے, دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی, دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے کلام کرنا, یعنی اللہ کو پکارنا, اللہ کو پکارنا. اور ہم کیوں پکارتے ہیں؟ کہ ہم جب بھی پریشان ہوں, دشواری میں آ جائیں, مشقتوں میں آ جائیں تو اللہ ہماری دشواری کو ختم کر دے. اللہ نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا. آپ جانتے ہیں دعا کا حکم دے کر اللہ رب العالمین نے بندوں پر اپنی رحمت کا اظہار کیا ہے کہ جب بھی بندے مشقت میں ہوں تو بولیں کہ اللہ مشقت دور کر دے, اور اللہ دور بھی کر دیتا ہے. ورنہ حکم تو اللہ کا چلنا ہے. اللہ کیا بولے؟ مشقت آئے گی آپ پہ, برداشت کرنا رہتا ہے ہمارا فرض. ہمارا فرض کیا ہے؟ مشقت آ گئی اب تو برداشت کرنا ہے. انسان تکلیف میں اس کو برداشت کرے, کچھ اور بیماری آ گئی برداشت کرے. اللہ نے حکم دیا کس کا؟ دعا کا. کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ تاکہ اللہ دعا کے ذریعے اپنی رحمت کا اظہار کرے کہ میرے بندوں آپ پر تو مشکلات آنے والی تھیں لیکن میں نے آپ کو ایک ہتھیار دیا ہے, وہ کیا ہے؟ دعا. آپ دعا کریں اور میں دعا کے بدلے انشاءاللہ آپ سے مشقتوں کو اور تکلیفوں کو دور کر دوں گا. یعنی دعا کے ذریعے اللہ نے ہم پر اپنی رحمت کا اظہار کیا ہے. تو چونکہ ذکر چل رہا ہے دعا کا, کیا کہا اللہ نے؟ عبادی, میرے بندوں. کیوں؟ رحمت کا اظہار کرتے ہوئے کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب یہ بتائیے یہاں پر بندے کیا پوچھنے والے ہیں؟ اس کا ذکر نہیں ہے. آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں. کیا پوچھیں؟ ذکر ہے؟ کیا پوچھیں؟ نہیں ذکر ہے تو کیا پوچھیں؟ بتائیے, بندے میرے بارے میں کیا پوچھیں؟ کیا حکم ہے؟ دعا کی قبولیت کے بارے میں شاید پوچھیں, کیونکہ بعد میں یہ بتایا کہ ہم کی دعا کا جواب دیتا ہوں. چلیے کافی بہت قریب ہیں آپ. جی جناب, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں, کیا پوچھیں؟ سوال تو ہے ہی نہیں یہاں پر, آیت بالکل عام ہے. کیا چھپی ہوئی بات یہاں پر موجود ہے؟ جی چلیے, یعنی حکمت یہاں پر یہ ہے جو کہ جواب آگے آ رہا ہے, فَإِنِّي قریب, تو میں کیا ہوں؟ قریب ہوں. یعنی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں ان کے قریب ہوں نہیں ہوں, کہ جب وہ مجھے پکاریں گے تو سنوں گا نہیں سنوں گا. جب بندے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا اللہ ہمارے قریب ہے نہیں ہے, یا اللہ ہماری پکار سنے گا یا نہیں سنے گا, اگر بندے آپ سے یہ سوال پوچھیں
تو آپ کیا بولیے؟ فإنی قریب، بے شک اللہ بہت قریب ہے، بے شک اللہ بہت قریب ہے۔ اب یہاں پر رکیے، بعض لوگ یہاں پر ایک عجیب و غریب بات بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھ لیں، کیا پوچھ لیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنے گا نہیں سنے گا، کہ اللہ ہمارے قریب ہے نہیں قریب ہے، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ کہ بے شک اللہ بہت قریب ہے۔ تو بتائیں وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں اللہ ہمارے بہت قریب ہے، اللہ ہمارے بہت کلوز ہے، اللہ ہمارے ساتھ میں ہی ہے۔ بعض آیت اور پیش کرتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں یا اللہ مین فرما رہے ہیں کہ ہم انسان کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہی ہے، اللہ ہمارے ساتھ، کیونکہ اللہ ہمارے قریب ہے، یہ بات وہ خود ہی بول رہا ہے، یہ بات وہ خود ہی بول رہے ہیں۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اللہ سچ مچ ہمارے بہت قریب ہے حتیٰ کہ ہمارے ساتھ ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ علم کے طور پہ ذاتی طور پہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو عرش پہ ہے نا، اس کا علم مطلب ہر جگہ۔ اب دیکھیے یہ بات آپ لوگوں نے اچھا بول دی، آپ ہی میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں ایسی اور لوگ، وہ یہی بات بولتے ہیں کہ یار یہ جو عالم لوگ وغیرہ ہوتے ہیں عجیب و غریب باتیں بولتے ہیں۔ اللہ کیا بول رہا ہے؟ میں آپ کے قریب ہوں، تو اللہ کو قریب مان لیں۔ یہ بات کیوں بولتے ہیں کہ یہاں پر قریب ہونے کے بعد علم کے اعتبار سے کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں علماء پر، کیا اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں آپ کے، تو قریب ہوں تو قریب ہوں مطلب آپ کے ساتھ ہوں میں۔ آپ نے یہ بات کہاں سے لے آیا آپ کہ یہاں قریب کا مطلب کیا ہے؟ اپنے علم کے اعتبار سے قریب، اور یہ بات کہاں سے ہے کہ اللہ یہاں پر قریب اپنے علم کے اعتبار سے اور دور ہے اپنی یعنی ذات کے اعتبار سے، یعنی کہ وہ اپنے عرش پر ہے اور قریب ہے اپنے علم کے اعتبار سے؟ کیوں؟ قرآن میں دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں عرش پر ہوں، تو کنٹراڈکشن تو ہو نہیں سکتا نا۔ جی بلا شبہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی مطلب یہ ہوا کوئی بھی آیت محض ایک جگہ سے ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ اسلاف کی سوچ کیا تھی؟ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر ہے، دوسری آیات کرتی ہیں، تو جب اس آیت میں یہ بات موجود ہے کہ میں آپ کے قریب ہوں، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہاں پر قریب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، اگر ہم یہ بات سمجھیں تو دیگر آیتیں جو بتاتی ہیں ہمیں کہ نہیں، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر موجود ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، اس طرح کی آیات لگ بھگ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آئی ہیں۔ کتنی بار؟ 7 بار۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ اونچائی میں، ہائٹ پر، بلندی میں ہے، اپنے عرش پر ہے۔ اس بارے میں جو قرآن کے دلائل ہیں وہ دلائل بے شمار اور ان گنت ہیں۔ اور ایک بات اس بارے میں پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے، میں نے کہا تھا نا آپ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ اونچائی میں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ فرشتے بھی اونچائی سے ہی اترتے تھے، اور اترنے کے لیے چڑھنا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بارش کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے نا۔ کون اتارتے ہیں؟ کون سے فرشتے ہیں؟ میکائیل علیہ السلام۔ حکم اللہ کا ہوتا ہے تو بارش بھی اوپر سے ہی اتر رہی ہے۔ ایسے ہی نیکیوں کا اوپر جانا، فرشتوں کا نیچے آنا، یا قرآن مجید کا اوپر سے پہلے آسمان پر اترنا کیا بتاتا ہے؟ کہ رب العالمین اونچائی پر ہے، اپنی ہائٹ پر، یعنی اللہ اونچائی میں اور ہائٹ میں، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اونچائی میں ہے اور اپنے عرش پر مستوی ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہ اللہ کیا بول رہا ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے قریب ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اپنے علم کے اعتبار سے، مجھے آپ کے یہاں کی پل پل کی خبریں مل رہی ہیں، یہاں جو ہو رہا ہے، جیسے ہو رہا ہے، جب ہو رہا ہے، اللہ کو یہ باتیں کیا ہیں؟ اپنے علم کے اعتبار سے معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک مثال دوں میں آپ کو، کبھی کیا ہوتا ہے کوئی انسان ہے وہ تھوڑی پریشانی میں، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ ہیں جو اس سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ انسان کچھ دور رہتا ہے، اور جو ان سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں وہ لوگ راستے میں ہیں۔ تو جو لوگ راستے میں ہیں وہ فون پہ کیا بولتے ہیں؟ وہ فون کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ارے ہم آپ کے قریبی ہیں، ہم آپ سے بس پہنچنے والے ہیں، ہم بہت قریبی ہیں آپ کے۔ کیا بولتے ہیں؟ ہم آپ کے بہت ہی قریبی ہیں۔ کہاں قریب ہیں بھائی؟ وہ بہت دور ہیں اور آپ ابھی راستے میں۔ اگر آپ بول رہے ہیں کہ ہم بہت قریب ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بالکل ساتھ ہونا، تو وہ انسان تو راستے میں ہے نا،
پھر کیوں بول رہے ہیں کہ میں آپ کے بہت قریب ہوں؟ یا کوئی انسان بہت مشقت میں ہے اور کوئی ہے جو سعودی میں ہے یا پھر کہیں اور ہیں، کیا بولتے ہیں؟ پریشان مت ہوئیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے بہت قریب ہوں، میں آپ کے ساتھ کے لیے تیار ہوں۔ وہ تو بہت دور ہے فزیکلی، اور کیا بول رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب بتائیے یہ ساتھ کون سا والا ہے؟ سپورٹ والا ساتھ ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم یہ باتیں اپنی اردو میں ہر روز بولتے ہیں کہ ہم آپ کے بہت قریب ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بھلے ہی انسان بہت دور کیوں نہیں ہو۔ تو مقصد کیا ہے کہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں پر ہے؟ اپنے عرش پر موجود ہے، اور اللہ کی نالج، اللہ کی معلومات، اللہ کی طاقت، اللہ کی پاور، اللہ کی بادشاہت ہر جگہ پر کیا ہے؟ موجود ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اچھا ایک بات اور، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے بہت قریب ہوں، آپ سے بہت قریب ہوں۔ آگے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی پکارنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں۔ ذرا بات سمجھیے، اللہ کیا بول رہا ہے کہ میں بندوں کے بہت قریب ہوں، بندے مجھے جب بھی پکاریں میں ان کی پکار کو سن لیتا ہوں۔ یعنی اللہ نے کیا پیغام دیا کہ دیکھیے میں آپ سے دور نہیں ہوں، مجھے آپ کی آوازیں سننے کو مل رہی ہیں، آپ مجھے ہی پکاریے، کیا ہوگا؟ میں آپ کی پکار کو سن لوں گا۔ اب بعض لوگ کیا بولتے ہیں کہ ذرا مناسب سی بات نہیں ہے، ہمیں کسی اور سے دعا کے لیے بولنا چاہیے، فلاں صاحب ہیں، ہم پہلے ان کے پاس جائیں گے، پھر ان کے پاس جائیں گے، اور پھر ان کے پاس جائیں گے۔ یہ بعض لوگوں کیا ہوتی ہے؟ سوچ ہوتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے لوگ کیا بولتے ہیں؟ بھائی اللہ تو بہت اوپر ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ تو بہت اوپر ہے، اور اللہ کو ہماری آواز تو سننے کو نہیں مل رہی ہے۔ تو جس طرح دنیا میں ہوتا ہے، اپنی عرضی لگانی ہے، عرضی تو چھوٹے جو ادھیکاری ہیں پہلے ان کے پاس جائیے، پھر ان سے اوپر جائیے، پھر ان سے اوپر جائیے۔ تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے پاس جانا ہے تو پہلے فلاں کے پاس جائیے، پھر ان سے اوپر جائیے، پھر ان سے اوپر جائیے۔ اللہ کیا بول رہا ہے کہ میں آپ کے بہت قریب ہوں، آپ مجھے ہی پکاریں، میں آپ کی پکار کو سنوں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور بتائیں آپ کو تعجب کی بات کیا ہے، ذرا غور سے بات سننا، بہت اہم بات ہے۔ تعجب کی بات کیا ہے؟ شیطان ہمارے دل میں کیا ڈالتا ہے کہ یار اللہ بہت دور ہے، آپ پہلے فلاں کے پاس جائیے۔ یعنی شیطان ہم سے یہ بات بولتا ہے کہ آپ فلاں سے دعا کروائیے اور آپ ان کے پاس جائیے، جبکہ جب شیطان نے دعا کی تھی تو اس نے سیدھا اللہ سے دعا کی تھی۔ آپ جانتے ہیں جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، کیا کہا اللہ نے؟ جاؤ جنت سے نکل جاؤ۔ وہ رجیم بن گیا اور ملعون بن گیا۔ اب کیا بولتا ہے ابلیس؟ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، اور یا قیامت تک کا موقع تو مجھے دے دے۔ اب آپ سوچئے، جب ابلیس خود اللہ سے دعا کر رہا ہے تو وہ سیدھا اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو مجھے موقع دے دے تاکہ میں لوگوں کو قیامت تک بہکا سکوں، اور ہم سے کیا بولتا ہے؟ نہیں وہاں نہیں، اللہ نہیں، ارے یہاں جائیے پہلے، پھر اور اوپر جائیے، پھر وہاں جائیے۔ خود کیا کر رہا ہے اور ہم سے کیا بولتا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آیت پیغام کیا؟ اللہ بول رہا ہے کہ دیکھیے میں آپ کے بہت قریب ہوں، مجھے آپ کی آواز سننے کو ملتی ہیں، آپ مجھے پکاریں اور میں آپ کی پکار کو سن لوں گا۔ اس کے بعد ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں کو میری بات ماننی چاہیے۔ سمجھی یہ بات؟ کیا بولے اللہ؟ لوگوں کو میری بات ماننی چاہیے۔ کون سی بات ماننی چاہیے؟ اگر دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو میری اطاعت کرنی چاہیے۔ جی یہاں بھی حکمت موجود ہے کہ آپ سے لوگ کیا بول رہے ہیں؟ فلاں کے پاس جائیے، وہاں جائیے، نہیں ان کی بات نہ مانی، اللہ کی بات مانی۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ اذا اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ میری بات یہ ہے کہ جب بھی مجھے پکارنے والے پکاریں میں ان کی پکار سنتا ہوں، یہ اللہ کی بات ہے۔ پھر کیا ہے؟ تو لوگ میری بات کو مانیں، یعنی لوگ اوروں کی بات نہیں مانیں کہ ہمیں وہاں جانا ہے، کس کی بات مانیں؟ اللہ کی بات مانیں۔ اور اللہ کی بات کیا ہے کہ جب اللہ کو پکارا جائے اللہ ان کی پکار کو سن لیتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ بندے مجھے جب بھی پکارے میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، اللہ نے یہی بات بولی نا۔ اس کے بعد کیا کہا کہ لوگ میری بات مانیں۔ کون سی بات مانیں؟ اللہ کی یہ بات
کہ مجھے ہی پکاریے اور اوروں کی بات نہیں مانیے. اوروں کی بات کیا ہے؟ کیا فلاں کے پاس جائیے, ان کو پکاریے, ان کو پکاریے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور لوگ مجھ پر ایمان لائیں, لوگ مجھ پر ہی ایمان لائیں. ظاہر سی بات ہے جس انسان کو اللہ پر ایمان نہ ہو, کیا وہ اللہ سے دعا کر لے گا جناب؟ بتائیے. تو ایمان کا حکم بعد میں ہے, بات سمجھنا. پہلے کیا ہے؟ مجھے پکاریے, میں بہت قریب ہوں اور میری بات کو مان لیجئے. پھر کیا ہے؟ لوگ مجھ پر ہی ایمان لائیں. بھائی ایمان تو پہلے ہوتا ہے نا, اور دعا بعد میں ہوتی ہے. یہاں ترتیب الٹی ہو رہی ہے. اللہ کیا بول رہا ہے؟ مجھے پکاریے, دعائیں مجھ سے کروائیے, اور مجھے آواز دیجئے, میں آپ کی آواز سنوں گا, اور ساتھ میں میری بات مانی اور مجھ پر ایمان لائیے. جبکہ ایمان پہلے ہے اور دعا بعد میں ہوتی ہے. کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دعا وہ بھی شرط ہے نا, انسان چلیے. دعا بھی ہدایت سے کرتا ہے نا. ہوں اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تبھی وہ ایمان لا پائے گا, اس لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنا پڑے گا ہدایت کے لیے. چلیے ٹھیک. جی پہلے دعا پھر ایمان. مطلب دعا کرنے کے بعد میرے پر بھروسہ کرے, مطلب جلد بازی نہ کرے, میرے پر توکل رکھے. اور کوئی صاحب؟ دعا تو سبھی کرتے ہیں, نان مسلم بھی مسلم بھی, لیکن دعا کے قبول ہونے کے لیے جو زیادہ ضروری ہے وہ ایمان ہے. چلیے بالکل, یہ اچھی بات ہے. یہ ہو گیا سب, اور تو کچھ نہیں. تو اس میں یہاں آپ نے جو باتیں بولی وہ باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہیں. باقی آپ یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصلاً دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت. اللہ نے پیغام دیا کہ آپ مجھے پکاریے اور آپ مجھ پر ایمان لائیے. مطلب کیا؟ کہ جب آپ دعا کو مانیں گے, دعا کریں گے, یعنی آپ ایک کریں گے عبادت, تو اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا, تو آپ اپنے ایمان کو بڑھائیے مجھ پر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دعا کیا ہے؟ عبادت. جب انسان اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کا ایمان بڑھے گا نا. تو حکم کیا ہے کہ جب آپ دعا کریں تو مجھ پر ایمان لائیے. کیا مطلب؟ اپنے ایمان کو بڑھائیے, عبادت کیجئے اور اپنے ایمان کو بڑھائیے. اٹ مینس کہ ایمان بڑھتا ہے, ایمان اسٹل نہیں رہتا, ایمان جتنا ہے اس سے بڑھتا بھی ہے. آگے حکمت موجود ہے لاسٹ میں, لعلہم یرشدون, تاکہ لوگوں کو ہدایت مل جائے, تاکہ لوگوں کو ہدایت مل جائے. ایک بار آیت دوبارہ سن لیجیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, کیا پوچھیں؟ کہ اللہ ہماری پکار سنے گا نہیں سنے گا, تو آپ کیا بولیں؟ فَإِنِّي قریب, میں آپ کے بہت قریب ہوں, اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان, پکارنے والے مجھے جب بھی پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سن لیتا ہوں. تو کیا کریں لوگ؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, لوگ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ انہیں ہدایت مل سکے. چونکہ یہاں پر ذکر دعا کا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دو باتیں اس بارے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں, کیونکہ دعا ہمارے معاشرے کا وہ نازک ٹاپک ہے, اس کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں اور بہت کچھ بگاڑ موجود ہے. سب سے پہلی بات, ایک بات بتائیے, اگر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے, ذرا غور سے بات سنیے, اگر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو دعا کرنے سے انسان کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ بہت سمپل سوال ہے, آسان سی بات ہے. انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے, فائدہ کیا ملے گا؟ اس کا ایمان بڑھتا ہے. چلیے, عبادت کر رہا ہے, اللہ کی رحمت ملے گی, دعا کی اللہ کی رحمت ملے گی. جی شرک سے بچ جاتا ہے. اور وہ اس چیز کی دعا کر رہا ہے تو میں رب سے وہ چیز مانگ رہا ہوں, اور ایک ہوپ ہے اس کی. جی بس یہی ہے جو چیز مانگ رہا ہے جو سننا ہے مجھے, وہ چیز نہیں آ رہی ہے. اور اللہ کے اوپر توکل ہو جاتا ہے, صرف مطلب اللہ سے ہی مانگا جائے اور کسی اور سے نہیں, کوئی اور ذریعہ نہیں بنایا ہے مانگنے. چلیے بہت اچھے. دیکھیے اصل میں دعا کرنے کے دو بنیادی فائدے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے جو دعا اللہ سے مانگے, اللہ وہ دعا آپ کی سن لیں تو آپ کا کام تو بن گیا آدھا, کہ اللہ مشکل میں ہوں دور کر دے, مشکل دور ہو گئی, فائدہ مل گیا کہ بھائی مشکل ہماری دور ہو چکی ہے. دوسرا فائدہ, اگر انسان اللہ سے دعا کرے تو جہاں اس سے فائدہ مل رہا ہے کہ اس کی مشکلات دور ہو رہی ہیں یا اس کی دعا قبول ہو رہی ہے, دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اس انسان کو ہر دعا کرنے پر ثواب بھی مل رہا ہے. یہ بات سمجھیے, یہ عظیم فائدہ ہے. انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اپنا کام اللہ سے کروا رہا ہے کہ اللہ تو میری یہ بات سن لے. جب دعا قبول ہو جائے, دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اسے دعا کرنے پر ثواب دے رہا ہے.
جانتے ہیں کیسے؟ اس لیے کہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور جب بھی عبادت اللہ کے لیے کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ثواب ملتا ہے۔ یہ عظیم بات ہے۔ یہ اے اللہ ایگزام آنے والے ہیں، تیاری کروا دے، دعا قبول ہو گئی، ثواب بھی مل گیا۔ اے اللہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار چل جائے، دعا قبول ہو گئی، ثواب بھی مل گیا۔ ایک تیر سے دو نشانے، یہ وہی والی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات، میں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ ہاں جی، تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے اس بات کا؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اور بعض ایک صاحب نے یہ بولا مجھ سے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے تو میں نے اللہ سے دعا کرنا ہی چھوڑ دی کیونکہ وہ میری دعا سنتا نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ بتائیے کیا جواب دیں ایسے لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، عابد ہے، العلیم جس کے پاس علم ہے پیچھے کا بھی اور جو ہونے والا ہے اور جو بھی ہو رہا ہے۔ بہت اچھے۔ عابد وہ ہے جو کسی چیز کو پکڑ کر رکھتا ہے، تو چاہے کوئی چیز ہو ہماری قسمت میں آنے سے، تو اگر وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی جو ہم چاہ رہے ہیں، وہ بزنس ہو سکتا ہے، مارکس ہو سکتا ہے، کچھ بھی ابھی ہمارے فیور میں نہیں ہے وہ چیز، یا پھر خراب ہو سکتی ہے، اور علیم کو سب پتہ ہے اور رحمان ہے، اگر اسے دینا ہوگا دے گا ورنہ آخر وقت۔ بہت اچھے ماشاء اللہ۔ اور کوئی جواب؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مطلب اس کے اوپر باؤنڈیشن نہیں ہے کہ وہ سنے گا ہی ہماری دعا، اس کی مرضی ہے، چاہے تو دے چاہے تو نہ۔ اب کوئی بولے بھائی اگر یہی بات ہے تو اللہ نے دعا کے لیے کیوں بولا ہے؟ لوگ اعتراض کریں گے اگر اللہ ہی مالک ہے تو کیوں بول رہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں آپ کی دعا سنوں گا۔ دعا تو قبول ہوتی ہے، کہ اس کی ایک نصیحت ہے کہ وہ کبھی بھی کرے، کس ٹائم اگر وہ ہے کہ ہمارے لیے صحیح نہیں۔ جی آج آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ اللہ آپ کو شفا دے، آمین۔ اچھا کچھ بولنا چاہیں گے؟ جی اس میں ایک حدیث ہے نا کہ اللہ نے لکھی کہ اللہ صلی اللہ کسی علیہ دعا وسلم۔ کو قبول نہیں کرتا، تو اس کی تین وجہ ہیں۔ ایک تو یا تو اس سے وہ آخرت کی نیت رہتا ہے، یا اس سے آنے والی مصیبت ڈال دیتا ہے، اور ایک کچھ اور فائدہ کو مل یا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ چلیے ایک بات آپ یہ بول سکتے ہیں، اور کوئی بات؟ کیونکہ اگر وہ انسان یہ بات بول رہے ہیں کہ بھائی اللہ میری سنتا نہیں ہے تو میں نے دعا کرنا ہی چھوڑ دی، یہ خطرناک بات ہے، تو آپ کا جواب بھی خطرناک ہونا چاہیے نا، کہ یہ بھی لیجئے، یہ بھی لیجئے، یہ بھی لیجئے، پورا بالکل فائنل ہو جائے بات۔ یہی بات ہے۔ چلیے سب سے پہلی بات جناب نے پیش کی کہ اللہ رب العالمین العلیم ہے، اسے ماضی کا، حال کا، مستقبل تمام زمانوں کا علم ہے، تو اگر ہم اسے دعا کر رہے ہیں اور وہ ہماری دعا نہیں سن رہا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہوگی، اور وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، کیونکہ وہ علیم ہے اور ہم علیم نہیں ہیں، اسے آنے والے زمانے کا علم ہے۔ اگر شاید یہ دعا ہمارے لیے نقصان دہ ہو اس لیے وہ ہماری دعا نہیں سن رہا، یہ ایک بات آپ لوگ پیش کر سکتے ہیں اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات جو آئی حدیث ہمارے سامنے، کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جب بھی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کے ساتھ تین کام کرتا ہے، یا تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یا وہ جو مستقبل میں جو مصیبت آنے والی ہے اس دعا سے وہ پریشانی ٹل جاتی ہے اور دور ہو جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اسے عظیم ثواب اس کے بدلے مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دو جواب ہو گئے اس بات کے۔ تیسرا جواب، اگر انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے اور انسان کیا بولے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میں دعا کروں اللہ میری بات نہیں سن رہا ہے، تو یہ بولنا بھی ایک وجہ ہے دعا کے قبول نہیں ہونے کی۔ یہ بات سمجھیے، انسان نے اللہ سے دعا کر لی اور دعا قبول نہیں ہوئی، انسان کیا بول رہا ہے؟ اللہ میری سنتا نہیں ہے، تو انسان کا یہ بولنا کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، یہ بولنا بھی دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب بھی انسان دعا کرے اور اس دعا میں گناہ والی دعا نہیں ہو، اور اس دعا میں رشتہ داری توڑنے والی دعا نہیں ہو، اور ساتھ میں اس دعا میں جلد بازی نہ ہو، تو اللہ وہ دعا سنتا ہے۔ صحابہ نے سوال پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا کرنے میں جلد بازی کیا ہو سکتی ہے، استعجال کیا ہے، جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا جلد بازی کیا؟ انسان بولے دعوتو، میں نے اللہ سے دعا کی، فلم یستجب لی، اللہ نے میری دعا نہیں سنی یا میری دعا قبول نہیں ہوئی،
یہ جلدبازی ہے. انسان نے دعا کر لی اور کیا بول رہا ہے, میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو یہ بولنا بھی کیا ہے, جلد بازی ہے, اور جلد بازی دعا کی قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے. 3 جواب ہو گئے. چوتھا جواب, جب بھی دعا قبول نہیں ہو, ذرا غور سے بات سنیے, یہ بات بہت اہم ہے. جب بھی دعا قبول نہیں ہو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سننا نہیں چاہتا, اللہ سننا نہیں چاہتا. کیوں؟ اگر یہی بات ہوتی تو ہم نے سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ایک آیت پڑھی تھی, شاید آپ لوگوں کو وہ آیت یاد ہو, کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, اس وقت ان لوگوں سے بعض دعائیں کرنا کیا ہیں, ثابت ہیں. ان میں ایک دعا تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا, کہ اللہ ان عرب کے لوگوں میں ان میں سے ایک رسول بھیج دے. وہ رسول کیا کرے, کہ رسول ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے, اور ساتھ میں ان لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے, اور ساتھ میں وہ رسول ان کو پاک اور صاف بھی کرے. ٹھیک ہے, دعا کب ہو رہی ہے, خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع سے. اور دعا کون کر رہے ہیں, ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام, اللہ کے 2 عظیم نبی. اور آپ جانتے ہیں دعا قبول کب ہوتی ہے, بتائیے؟ ہزاروں سال بعد, 1000 سال بعد جا کر اللہ کے نبی کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم. کعبہ بن رہا ہے, ٹھیک ہے, دعا تب ہو رہی ہے, اور دعا قبول کب ہو رہی ہے, 1000 سال بعد جا کر اللہ کے نبی کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات عجیب و غریب ہے. اور یہی بات نہیں, شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا, سلیمان علیہ السلام بہت ہی عظیم بادشاہ ہیں. بہت ہی عظیم کون ہیں, نبی ہیں, اور یہ ایک طرح سے ملک اور بادشاہ تھے. انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی, کہا تھا, یہ سورہ صاد کے آیت ہے, انہوں نے کہا تھا, رب ہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی, کہ میرے رب تو مجھے ایسی بادشاہت دے, تو مجھے ایسی طاقت اور قوت دے, جو طاقت اور قوت اور جو بادشاہت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی. اور آپ جانتے ہیں ان کی بادشاہت اپنے آپ میں بڑی عظیم تھی, کیونکہ ان کی بادشاہت انسانوں پر بھی تھی, جنات پر بھی تھی. ان کی بادشاہت باقاعدہ جنات سے اپنے کام کرواتے تھے. جی, ایک بلڈنگ تھی, یہ ان سے جنات کو لگا دیا وہاں پر کہ بھائی یہ بلڈنگ تعمیر کرو. یہ قرآن مجید کے آیت کے الفاظ ہیں, مطلب کہ ان کی بادشاہت جنات پر بھی تھی. اب سنیے, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, غالباً صحیحین کی حدیث ہے. یہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے. ایک جن آپ کے پاس آتا ہے, اور جن آ کر آپ کو پریشان کرتا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں اس جن کو پکڑ لوں, اس کو پکڑ لوں. یعنی آپ کو خیال آتا ہے کہ نہیں, دعا کی تھی میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے, دعا کیا تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. یعنی آپ اس جن کو پکڑنا چاہ رہے تھے, آپ نے چھوڑ دیا اس دعا کو سوچ کر, اور آپ آگے وضاحت فرماتے ہیں کہ اگر میں اس جن کو پکڑ لیتا تو میں اس کو باندھ دیتا, اور مدینہ کے جو بچے ہیں وہ صبح میں اس جن سے کھیلتے. ایک بات سوچیے, دعا کب ہو رہی ہے, سالوں پہلے. دعا کون کر رہے ہیں, سلیمان علیہ السلام. دعا کیا ہے, اللہ وہ بادشاہت دے جو کسی اور کو میرے بعد نہ ملے. اور دعا کا اثر کب دکھ رہا ہے, اتنے ٹائم بعد جا کر. یعنی بات کیا جاننے کو ملی, اگر اللہ ہماری دعا نہ سنے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے کچھ مطلب اللہ ہم سے ناراض ہے, اللہ ہم سے خفا ہے. اس کی حکمتیں ہیں, وہ جانتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, لوگ کیا بولتے ہیں, ہم دعا نہیں کر رہے ہیں, اللہ ہماری دعا نہیں سن رہے. نہیں, دعا قبول کرنا یہ کام اللہ کا ہے, اور دعا کرنا یہ کام ہمارا ہے. ہم اپنا کام کریں, اللہ انشاءاللہ اپنا کام کر لے گا. خیر, تو یہ سمری تھی دعا کے بارے میں. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو خالص تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم لوگ تیرے دین سے بہت دور ہیں, تو ہمیں اپنے دین سے قریب فرما لے. آمین یا رب العالمین. دعا پڑھوائیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.